السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس گیزٹ پہ ہمارا پروگرام وائٹ کالر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا ایک انتہائی اہم سرکل ہے، انتہائی اہم شعبہ ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے پورے ملک میں مختلف خبروں میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے اطلاعات آتی ہیں، ان کی کارروائیوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ ونگ ملک میں مختلف اداروں کے ساتھ مل کے بھی کارروائیاں کرتا ہے، مختلف تفتیشی اداروں کو تفتیش میں فورنسک معاونت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے، یعنی ہم یہ کہیں کہ جس وقت سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، شعبے کا 2007 سے لے کر اب تک اس پروجیکٹ کے تحت 3 فیزز کے تحت بھرتیاں ہو چکی ہیں۔ پہلے فیز میں جو بھرتیاں ہوئی تھی اور ان کو مستقل بھی کر دیا گیا ہے، دوسرے فیز اور تیسرے فیز میں جو بھرتی ہوئے ہیں وہ ان کے معاملات ابھی چل رہے ہیں، ان کو ہر سال ایکسٹینشن دی جاتی ہے۔ اس وقت ابھی تک ان کی مستقلی عمل میں نہیں آئی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب سا صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اس ادارے میں کام کرنے والے 300 کے قریب جو افسران تھے، ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی۔ یعنی کہ ان کو جس کانٹریکٹ کی مدت کے لیے رکھا گیا تھا، وہ کانٹریکٹ کی مدت پوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور دلچسپ صورتحال یہ کہ 4 سے 5 مہینے، بلکہ اس سے زیادہ 6 مہینے، یہ افسران بغیر تنخواہوں کے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں پورے ملک میں کام کرتے رہے، اور اب جا کے کہیں کوئی مہینہ پہلے شاید ان کی ایک مراسلے کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن دی گئی 1 سال کی، اور ابھی بھی مستقل نہیں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس دوران میں یہ جب کام کر رہے تھے، وہ کیا اس کی قانونی حیثیت کیا تھی؟ یہ قانونی طور پہ کام کر رہے تھے یا غیر قانونی طور پہ کام کر رہے تھے؟ اس دوران میں اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں کہ ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی ان کو نہیں ملی۔ تو نادر صاحب سے میں پوچھوں گا، میرے ساتھ ہیں، کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی نادر صاحب۔ جی بہت شکریہ ایمان صاحب۔ سائبر کرائم اصل میں ایک اہم ادارہ ہے آج کل کے دور میں، اور اس کی اہمیت اگر حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ ضروری ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جرائم کی جتنی بھی ساری وارداتیں ہیں وہ آن لائن ہیں، اور آن لائن ہی زیادہ تر لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے ہر طریقے سے، مطلب وہ چاہے ڈائل ویب پہ ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، ٹویٹر کے ذریعے ہو، کسی کے ذریعے بھی ہو، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے صلاحیت حکومت پاکستان نے سائبر کرائم کو دی ہوئی ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کا 2007 سے جب سے وجود آیا ہے، اور 2016 سے جب سے پیکا رولز کو اسٹیبلش ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد جب یہ پورے ملک میں جو ہے اس کے تھانے وغیرہ کے لیے تصور کیا جاتا تھا کہ بھائی بنیں گے، اور لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے امپلائیز کے ساتھ اب فیز 3 کے جو امپلائیز ہیں وہ اب 7 فروری کو منسٹری آف انٹیریئر نے ایک آخری نوٹیفیکیشن جو نکالا ہے، جس میں 88 افسران کی جو ہے وہ مدت ملازمت کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے، لیکن وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ 30 ستمبر 2022 سے 30 ستمبر 2023 تک دی ہوئی ہے، ایک سال کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 7 فروری کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو ستمبر سے لے کر فروری کے درمیان میں جتنی بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس مدعے کو کوئی بھی اکیوز عدالت میں چیلنج کرے گا تو وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس اس کے حوالے سے کوئی جواب واضح نہیں ہے، کہ مطلب وہ اس میں چاہے وہ آن لائن فراڈ میں ہو، یا فیس بک پہ کسی کو خاتون کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، یا کوئی تصاویر وغیرہ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو شیئر کی جاتی ہے اس طرح کا معاملہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی پی کا رولز کے اوپر جو بھی جرم ایف آئی آر جو کٹی ہوں گی، وہ چاہے ایک کٹی ہو یہ پورے پاکستان میں، یا 100 کٹی ہوں، اگر وہ کوئی ایک بندہ بھی اس پہ چیلنج کر سکتا ہے اگر کوئی ایکیوز، تو وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہوگا کہ اس کو کیسے کلیئر کرے کہ وہ اس مدت میں دوران ان افسران نے جو، کیونکہ اس میں تقریباً اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی ہیں، انسپیکٹرز بھی ہیں، سارے وہ افسران انویسٹیگیشن سے منسلک افسران ہیں، اور شعبہ فورنسک سے بھی منسلک افسران ہیں۔ ایون کہ انہوں نے اس عرصے میں اگر کوئی فورنسک، ایسے تو ان کی فورنسک کے اوپر ویسے ہی سوالیہ نشان ہے سائبر کرائم کی، لیکن اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ایک رپورٹ جاری بھی کر دی ہو تو اس فورنسک رپورٹ کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ جائے گا کہ جب جو فورنسک افسر اس ٹینیور میں
اس کی جو اپائنٹمنٹ تھی اس کا مستقل ہونے کا لیٹر ہی جاری نہیں ہوا تھا، تو وہ کیسے فورینسک کر کے جو ہے وہ کسی ادارے کے خلاف کوئی کارروائی کروا سکتا ہے؟ اچھا ناظر صاحب، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ ستمبر تک ان کو توسیع دی گئی ہے، اور توسیع دی گئی ہے فروری میں، یعنی کہ کئی مہینے بعد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2018 میں بھی بالکل ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، جب فیز 2 کے 100-150 کے قریب افسران جو تھے ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اور وہ تقریباً ان کو 18 مہینے بغیر تنخواہوں کے کام کرنا پڑا، پھر اس کے بعد جا کے ان کو ایکسٹینشن ملی. مجھے یہ بتائیں، ایف آئی اے سائبر کرائمنگ اتنا اہم ادارہ، پورے ملک میں اس کی بات چیت ہوتی ہے، حساس اداروں کے ساتھ مل کے وہ کام کرتا ہے، اس کے حوالے سے وزارت داخلہ کی اس قدر غیر سنجیدگی، کیا ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا ٹینیور ابھی ختم ہونے والا ہے؟ اور دوسری بات، اگر انہوں نے ان کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا فیڈرل پبلک سروس سے یا کسی اور ادارے کے توسط سے انہوں نے بندے بھرتی کرنے ہیں، تو پھر کانٹریکٹ پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ آپ ان سے 2 سال کام کرواتے ہو. وہ ایک حساس ادارے کے اندر وہ رہ کے جب انکوائریاں کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں، تو ان کو سارا ڈیٹا، ان کے ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے. تو جب آپ ان کو اگر کنٹینیو نہیں کرو گے تو وہ کتنے خطرناک، اگر وہ لیک کر دیں بہت سارے ڈیٹا باہر جا کے وہ ہیکنگ شروع کر دیں. یعنی آپ نے ٹریننگ دے دی ایک بندے کو بندوق چلانے کی، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے ہم نے اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا. تو یہ کون سی اور کیسی غیر سنجیدہ پالیسیاں ہیں؟ اس حوالے سے ذرا بات کریں. اس میں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا ان کے پاس ڈیٹا کا مسئلہ ہے، اصل میں سوالات بہت سارے ہیں اس میں. یہ 2018 کے بعد سے بھی ہم نے کچھ افسران ایسے لوگوں کو کانٹریکٹ امپلائیز تھے جو ایف آئی اے سائبر کرائم میں تھے، چاہے وہ کراچی میں بھی تھے کچھ لوگ اور کچھ لوگ لاہور میں بھی تھے، جن کے اوپر یہ تھا کہ جب انہیں وہاں سے فارغ کیا گیا تو وہ استعمال کرتے رہے ہیں سائبر کرائم کی نام کو اور سائبر کرائم کے ڈیٹا کو. اسی طرح سوال تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ ان کو کانٹریکچوئل امپلائیز کو ابھی جو 88 کا جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے، لیکن ان کے حوالے سے ان کی سیلریز کے حوالے سے اور ان کے جو فنڈس کے حوالے سے وہ ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہوئے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہیں. تو سوال تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ستمبر 2023 کو جن کی ایکسٹینشن پوری نہیں ہوئی تھی، وہ ستمبر سے لے کر فروری تک کس پیسوں سے جو ہے، کیونکہ فنڈ کا رونا تو سائبر کرائم کیا ایف آئی اے پوری رو رہی ہے کہ ہمیں منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ فنڈ جاری، تفتیشی فنڈ جاری نہیں کر رہے. تو سوال تو یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے سے یہ کام کس فنڈ کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ ایک کوشچن ہے ان کے اوپر. یہ تو ان کی ایکسٹینشن کا کوشچن تو اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن ان کے اوپر یہ بھی کوشچن اپنی جگہ برقرار ہے کہ جب ان کو اپنی سیلریز نہیں مل رہی اور ادارے کو فنڈ نہیں مل رہا تفتیشی فنڈ، تو وہ کس فنڈس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کر رہے ہیں، تفتیش بھی کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں وہ. اس پہ تو میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی. میں نے کہا بھائی 7-8 مہینے اگر کسی بندے کو سیلری نہ ملے تو وہ گزارا کیسے کرتا ہوگا؟ تو اس افسر نے مجھے کہا دیکھیں نا یار، یہ تو اپنی گاڑیوں میں بھی آ رہے ہیں، ان کا فیول بھی پورا ہو رہا ہے، ماشاء اللہ سے ان کا لائف سٹائل بھی اچھا ہے. اور پھر اکثر جب ایف آئی اے سائبر کرائم کے حوالے سے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آتے ہیں، کرپشن کے، آئی ٹی کمپنیوں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے کیسوں کے اوپر، اور کال سینٹرز کے حوالے سے، تو پھر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں اور کیسے ان کے معاملات چلتے ہیں. تو یہ بھی تو وزارت داخلہ کے دیکھنے کے معاملات ہیں نا. آپ اس طریقے سے، یعنی آپ نے ایک وفاقی ادارے کو، ایک اہم حساس ادارے کو آپ نے بالکل ایسے بنایا ہو کہ جیسے وہ آپ کے گھر کے مطلب وہ ہیں معاملات ہیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، نہیں آج نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. بس وہ تو یہ تو وزارت داخلہ کا دیکھنے کا کام ہے. لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم کی اہمیت بہت ہے آج کل کے زمانے میں، اس کی اہمیت کے اوپر کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن وزارت داخلہ ہی کے اوپر سب سے زیادہ سوال ہے. آپ ایف آئی اے سائبر کرائم کے اوپر سوال تو ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہماری اصل سوال تو ایف آئی اے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اسی سے ہے کہ آپ نے پیکر رول، مسلم لیگ نون کی حکومت ہی تھی نا جس نے 2016 میں پیکر رول اپروو کیا تھا، اور وہ پارلیمنٹ میں لائے تھے. پھر شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں وہ پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی تھی. پھر باقاعدہ یہ سب چیزیں کہا گئی تھی کہ جو ہے نا اس کو ایک اسپیشل ادارے کے طور پہ چلائیں گے، اور ملک بھر میں اس کی پولیس اسٹیشن بنائیں گے اور ٹیکنیکل اسٹاف بھرتی کریں گے، یہ لکھ کر سر. تو اب تو مسلم لیگ نون کے ہی وزارت داخلہ انہی کے انڈر میں ہے. تو اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ بھی ان کے اوپر ہی کارکردگی پہ سوال آ رہا ہے کہ جتنے بھی ایف آئی اے سائبر کرائم کے اندر اگر کوئی اس طرح کی منفی رپورٹس آئیں گی تو وہ کوشچن منسٹری آف انٹیریئر کے اوپر اٹھایا جائے گا کہ وہ انہوں نے اب تک سائبر کرائم کے حوالے سے کیا پیش رفت کی ہے. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ نے بھی جیسے کہا کہ جب سے قیام عمل میں آیا پروجیکٹ کی حیثیت سے، پھر اس کو آگے آ کے مستقل کیا گیا.
مستقل تو کر دیا گیا لیکن کوئی مستقل اس کے لیے لائے عمل نہیں بنایا گیا. ایف آئی اے کے ڈومین میں اس کو دیا گیا تھا, ایف آئی اے ڈی جی کے ماتحت کیا گیا تھا, لیکن اس کی اپنی ایس او پیز بنائی گئی تھیں. اب آپ یہ بتائیں, ایس او پیز میں یہ تھا کہ جس کو آئی ٹی سے متعلق, سافٹ ویئر سے متعلق, انٹرنیٹ سے متعلق تجربہ ہوگا, فارنسک کے ایکسپیرینس ہوگا تفتیش کا, اور وہ کریں گے سارے معاملات. لیکن ہم نے دیکھا کہ جی پی ایس پیز آگے لگ جاتے ہیں اور پھر باریک کام اتر جاتے ہیں انکوائریوں میں, اور ان کو کبھی کبھار پتہ بھی نہیں چلتا. سب سے بڑا مسئلہ تو صرف یہی ہے کہ پی ایس پی افسران کو نوازنے کے لیے ایک دوسرا راستہ بنا دیا ہے. اب وہ چاہے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی جگہ ہو یا ڈائریکٹر آفس ہو, اس سب میں ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پی ایس پی افسران کی جنگ آپس میں اندر خانے میں چل رہی ہے. بہت سارے پی ایس پی افسران اس کوششوں میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پی ایس پی افسر کی ٹانگ کھینچے اور دوسرا پی ایس پی افسر اس کی جگہ ہے. لیکن سائبر کرائم میں معاملہ یہ ہے کہ سائبر کرائم کے رولز کی یہ جو ہے نا کھلی وائلیشن ہے, کیونکہ جتنے بھی پی ایس پی افسران حالیہ دنوں میں یا پچھلے دنوں میں جب ان کی تعیناتی رہی ہے سائبر کرائم میں, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ کے پی ہو, چاہے وہ ہیڈ کوارٹر ہو, وہ سارے ایسے افسران ہیں جو ان کو کمپیوٹر کی تعلیم سے جو بالکل ہی واقف نہیں ہیں. حالانکہ اس میں سب سے زیادہ جو اگر آپ پیکا رولز میں جو سب سے جو بڑی وائلیشن ہے وہ یہی ہے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 2018 کے بعد سے آپ نے جتنا ٹیکنیکل اسٹاف تھا اس کے اوپر آپ نے کوشچن لگائے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف آپ نے انکوائریاں کھڑی کی, ان کو آپ نے سسٹم سے باہر کیا. لیکن جو ٹیکنیکل اسٹاف ہیں اور ان کو آپ ابھی بھی باہر کھڑے کر کے خود پی ایف سی افسران جو کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, اور وہ سوالات جو ہے ان کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے ان کو آپ نے بالکل کھڈے لائن لگا کر اور نیا کام یہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو آپ جتنے بھی ہیں, آپ چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ لاہور میں ہو, یہ آپ نے سارے ٹیکنیکل اسٹاف کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک لگائے, ان کو سائبر کرائم سے باہر کیا, اور خود پی ایس پی افسران یا ڈیپوٹیشن پہ پولیس سے آئے ہوئے افسران کو ایسے لوگوں کو لگایا گیا جو تھانہ رولز کے اوپر اور اس طرح کے معاملات کو چلا رہے ہیں جیسے کہ جو ہے ہم جرگے کے ذریعے فیصلہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سارا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز فورینسک کا کام ہے, لیکن وہ فورینسک والا نہ کام ہو رہا ہے نہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز والا کوئی کام ہو رہا ہے. اچھا ناظر صاحب, آخری ایک سوال مجھے بتائیے گا کہ ڈسکرمنیشن جو امتیازی سلوک ہے, آپ دیکھیں کہ فیز 1 میں جو ایف آئی اے کے افسران بھرتی ہوئے تھے 2007 میں, اور جو ایف آئی اے کے سرکلوں میں بھرتی ہوئے تھے دیگر جو وہ ان کو 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ ترقیاں مل چکی ہیں. ایف آئی اے کے جو افسران جو بھرتی ہوئے تھے اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر, ایڈیشنل ڈائریکٹر, وہ آج تک یوں کہ توں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ابھی تک کوئی پروموشن نہیں ملی. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متاثرین جن کی ہم سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کمپلین کی ہوئی ہے, 3 مہینے گزر چکے ہیں, کبھی سال بھی گزر جاتا ہے, تو ہم جب ان سے بات کرتے ہیں ڈیٹا نہیں آ رہا. فیس بک, واٹس ایپ اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے جو ادارے ہیں بیرونی ملک, وہ ڈیٹا نہیں دیتے. ہمارے تو معاہدے بھی نہیں ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ کہ وہاں سے ہمیں ڈیٹا مل جائے. تو یہ اصل بات لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جی ہم تو بڑے مشکل سے ڈیٹا لیتے ہیں اپنے کچھ جگاڑیں لگا کے, ورنہ تو سرکاری سطح پہ تو بالکل معاملات بڑے خراب ہیں, سیریس سنجیدہ قسم کی سوالات ہیں, ڈیٹا ملتا ہی نہیں. بس وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 2007 سے جب سے اس کا وجود آیا ہے تو کوئی بھی حکومت آئی ہے, 2007 کے بعد سے کوئی بھی حکومت آئی ہوئی ہے, اس نے سائبر کرائم کی اہمیت کے اوپر تو 10,000 قسم کے لیکچر دیے ہوئے ہیں, لیکن سائبر کرائم کی اہمیت کو جو ہے وہ کسی نے تسلیم نہیں کیا. نہ سائبر کرائم کو تسلیم کیا اور نہ سائبر کرائم کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان سارا دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ادارے بنا دیا, ٹھیک کیا, بہت اچھا کام کیا, اس کے اوپر رول بھی بنا دیا, بہت اچھا کام کیا, لیکن نہ امپلیمنٹ کریں گے نہ ادارے کو اس حیثیت میں رکھیں گے جو اس کی حیثیت ہونی چاہیے کہ موجودہ دور کے اندر. اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی کمپلیننٹ کا, تو کمپلینٹ کا سب سے بڑا مدعا ہی یہی ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل اسٹاف کو اپنے سائبر سے دور رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے کمپلینٹ, چاہے وہ آن لائن فراڈ ہو یا کسی کی جو ہے وہ دل آزاری ہو سوشل میڈیا پر, ان طرح کی جتنے بھی ہے, وہ سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل اسٹاف کو اتنا دور رکھا ہوا ہے اس سارے معاملات میں کہ آپ نے تھانہ کلچر کے طور پر اس کو چلا رہے ہیں کہ جو آپ کی میری اگر کوئی کمپلین ہے اور میری اگر 2 لوگ ایف آئی اے سائبر کرائم میں مجھے جاننے والے ہیں تو میری کمپلین کو تو پرسو کر دیا جائے گا, لیکن اگر میرے کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہ کمپلین اسی ہزاروں اپلیکیشنس کی طرح پینڈنگ میں چلی جائے گی جس طرح دیگر لوگوں کی گئی ہے.
بہت شکریہ جی، امید کرتے ہیں کہ اس اہم ادارے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ معاملات بہتر ہوں گے، کیونکہ مستقبل ڈیجیٹل ہے، مستقبل انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، اور اب ہر قسم کی چیزیں چاہے وہ مثبت کام ہو یا منفی سرگرمیاں ہوں، اس میں انٹرنیٹ کا بڑا عمل دخل ہے. بہت شکریہ.